روزوں سے اور تراویح سے فارغ ہو کر عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور پھر عیدگاہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج میں تمہارے ساتھ ستاری کا معاملہ کروں گا، یعنی تمہارے عیبوں پر پردے ڈال دوں گا، اور جو تم مجھ سے سوال کرو گے آخرت کے بارے میں تو وہ پورا عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ اس حدیث کے اکثر مضامین رسالے کی گزشتہ اوراق میں بیان ہو چکے ہیں، البتہ چند امور قابل غور ہیں، جن میں سب سے اول اور اہم تو یہ ہے کہ بہت سے محروم رمضان کی مغفرت عام رحمت سے بھی مستثنیٰ، جیسا کہ روایت میں معلوم ہو چکا ہے، وہ عید کی اس مغفرت عامہ سے بھی، یعنی ویسے جو عام طریقے سے اللہ عید کے دن مغفرت فرما دیتے ہیں، بہت سے آدمی اس مغفرت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بتایا گیا والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب کا پینے والا، جیسا کہ بتایا گیا کہ حسد کرنے والا، کینہ کر، حسد کس کو کہتے ہیں، کینہ کس کو کہتے ہیں، یعنی دوسرے کو خوشحال دیکھ کر جلنا، دوسرے کا کام چل رہا ہے اچھا خاصا، اس کو دیکھ کر جلنا، اس کو کہتے ہیں کینہ، حسد، یعنی اس کا کام نہ چلے، میرا کام چلے نہ چلے، اس کا نہ چلنا چاہیے۔ دیکھیے اب کتنی زبردست بات ہے کہ آدمی اس سے اللہ کی رحمت عامہ سے محروم ہو جاتا ہے، اور آج کل ہمارے اندر یہ بہت بڑی بیماری ہے، دوسروں کو دیکھ کر جلنا، حالانکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ اس کی روزی جتنے اس کے اللہ نے مقدر میں لکھی ہے اس کو ہم چھین نہیں سکتے، نہ اس کو بڑھا سکتے نہ گھٹا سکتے، لیکن پھر بھی ہماری یہ کوشش رہتی ہے اس کو کیوں مل رہا ہے، حالانکہ اللہ دے رہا ہے، اور اللہ نے جو تیرے مقدر میں لکھا ہے تجھ کو ملے گا، جو اس کے مقدر میں اس کو ملے گا۔ پھر جب اللہ کا پیارا رسول تمہارے اوپر لعنت کر رہا ہے، اللہ کا مقرب فرشتہ یعنی اللہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ان 3 بد دعائیں فرمائی، تو پھر اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے؟ اپنی مغفرت و رحمت سے نکالنے، اللہ کے واسطے سوچو اور بس کرو، صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں گیا، آج وقت سے تلافی ممکن ہے، اور کل جب ایسے حاکم کی پیشی میں جانا ہے جہاں نہ عزت و جاہز کی بوجھ، نہ مال و متاع کارآمد، وہاں کوئی مال متاع، کوئی گنجائش، کوئی بادشاہت نہیں چلے گی، اللہ فرمائیں گے مالک یوم الدین، میں ہی اللہ ہوں، آج تو میں مالک ہوں، تمہیں ملکیت دی تھی میں نے، تم کو اس کو سنبھال کر نہیں رکھا، صرف تمہارے اعمال کی پوچھ ہے، ہر حرکت لکھائی ہے، دکھایا جائے گا، حق تعالیٰ شانو اپنے حقوق میں درگزر فرما دے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھنے کی، اللہ اپنے حقوق میں درگزر، اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھا اللہ چاہے معاف فرما سکتے ہیں، کوئی بندہ اگر روزہ نہیں رکھ رہا اللہ فرمائے، اللہ چاہے تو معاف فرما سکتے ہیں، لیکن اگر کسی بندے کو آپ نے ستایا ہے تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، کسی کا دل دکھایا ہے، ناجائز کسی کا مال دبایا ہے، کسی کا حق دبایا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے، کہیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں میں اس کو معاف کروں، وہی معاف کرے گا جس کا حق ہے۔ اب ہم اس چیز میں کتنے پھنسے ہوئے ہیں، ہر آدمی سوچ سکتا ہے، بہت سے آدمی نمازی بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی اپنے مال کی ادا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر جلنا، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کعبۃ اللہ اگر تجھے کوئی شہید کر دے تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوگا جتنا ایک مسلمان مومن کے دل دکھانے کا دکھ ہوگا، اور ہم روزانہ یہ کام کرتے ہیں بات بات پر، اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے ان چیزوں کا۔ وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے، کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت رائے گا دیکھے۔ اب ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، ایک آدمی تلاوت بھی کر رہا ہے، ایک آدمی سارے حرکات کر رہا ہے، لیکن ایک عمل کی وجہ سے سارے رائے گا جا رہے ہیں، بیکار جا رہے ہیں، کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت رائے گا دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ اللہم صلی علی